بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویک 14 میں آپ کو ویلکم. آج کی اس لیکچر میں جو ہم نے ڈسکشن کرنی ہے اس کے اندر جو پریویس ہمارا لیکچر تھا ویک 13 کا، اس کے اندر بایو میٹرک کی جو اتھینٹیکیشن کے میتھڈز ہیں وہ ہم پڑھ رہے تھے، جس میں اینڈ پہ ہم اسٹڈی کر رہے تھے کہ فنگر پرنٹس کو یوز کرتے ہوئے کیسے اتھینٹیکیٹ کیا جاتا ہے یوزرس کو. اس کے علاوہ بھی کافی سارے میتھڈ ہم نے ڈسکس کیے تھے. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو بایو میٹرک اتھینٹیکیشن ہے یہ کتنی ریلائبل ہے. وہ سب سے پہلے ہم وہ اسٹڈی کریں گے. اس کے بعد ہم پورٹرس کا ماڈل جو ہے وہ کمپٹیٹیو ریوزنری اس کو اسٹڈی کریں گے. اور اینڈ پہ ہم جو ہے نا ای بزنس کا جو اسٹریٹجک پلاننگ سائیکل ہے اس کو ڈسکس کریں گے. تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں. آج کا جو ہمارا پہلا ٹاپک ہے دیٹ از ہاؤ ریلائبل از بایو میٹرک اتھینٹیکیشن. اس کو ہم نے بڑا ڈیٹیل میں پچھلے ویک کے جو ویک 13 ہے اس کے اندر ہم نے اسٹڈی کیا تھا. Authentication credentials such as fingerprints, scans, or voice recordings can leak from devices, from company servers, or from the software used to analyze them. There is also a high potential for false positive and false negatives. A facial recognition system might not recognize a user wearing makeup or glasses or one who is sick or tired. اچھا دیکھیں، جو اتھینٹیکیشن ہے جو فنگر پرنٹس کو یوز کی ہے فار ایگزامپل کی جاتی ہے، وہ سرور سے ہو سکتا ہے کہ کسی ذریعے سے بھی وہ جو اتھینٹیکیشن ہے وہ لیک ہو جائے. اٹ از پاسبل. اور اس کے علاوہ بھی فالس پازیٹیو یا فالس نیگیٹو، یعنی کہ ایک چیز اگر ٹھیک ہے اس کو ڈیٹیکٹ نہ کیا جانا، ایک چیز ٹھیک نہیں ہے، ویلڈ یوزر نہیں ہے، اس کو اتھینٹیکیٹ کیا جانا، تو اٹ آلسو ہیپنس. یہ اس طرح کے ایررز جو ہے نا بایو میٹرک اتھینٹیکیشن کے اندر ہیں. جیسا کہ فار ایگزامپل اگر فیشل ریکگنیشن سسٹم کو دیکھیں تو مائٹ بی پاسبل کہ اگر کوئی ایسا پرسن ہے جو کہ اتھینٹیکیٹڈ پرسن ہے، جو کہ جس کو سسٹم کو چاہیے کہ اتھینٹیکیٹ کرے، لیکن اس کے میک اپ کی لک کی وجہ سے جو اس کا فیس کا لک ہے وہ ایسا ہے کہ سسٹم اس کو ریجیکٹ کرتا ہے، ایکسیپٹ نہیں کر رہا، حالانکہ وہ جو یوزر ہے دیٹ از اتھینٹیکیٹڈ یوزر. یوزر کو ویلیڈیٹ ہونا چاہیے، یوزر ویلڈ ہے، لیکن ڈیو ٹو سم ریزنس کہ اس کا میک اپ کا سٹائل ایسا ہے یا اس نے گلاسز وغیرہ پہنی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے اس کے فیس کے ایکسپریشن جو ہیں یا فیس کے جو فیچرز ہیں وہ میچ نہیں کر پا رہے آپ کے سسٹم کے اندر جو اس کے فیچر سیو ہیں، جس کی وجہ سے اس کو آپ کا سسٹم جو ہے وہ اتھینٹیکیٹ نہیں کرے گا. تو یہ ایک ڈرا بیک ہے. یا اگر یوزر نے پرسن نے گلاسز وغیرہ ویئر کی ہوئی ہیں تو اس گلاسز کی وجہ سے اس کی فیس کی جو لک بن رہی ہے دیٹ از ناٹ اکارڈنگ ٹو دی فیچرز وچ آر اسٹورڈ ان دی سرور، تو جس کی وجہ سے اس کو اتھینٹیکیٹ نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے. یا ایک ایسا آدمی، ایسا پرسن جو کہ سک ہے یا ٹائرڈ ہے یا تھکا ہوا ہے یا بیمار ہے، اس کی وجہ سے بھی ایسا پاسبل ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بھی ایسا پاسبل ہے کہ آپ کا سسٹم اس کو اتھینٹیکیٹ نہ کرے. ٹھیک ہے، سسٹم اس کو اتھینٹیکیٹ نہ کرے، اٹ از پاسبل. تو یہ کچھ ریزنز ہیں جس کی وجہ سے یہ یعنی کہ بایو میٹرک اتھینٹیکیشن جو ہے اس میں اس طرح کی پرابلم جو ہے وہ آتے ہیں. تو سب سے پہلا جو مین پرابلم ہے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ بایو میٹرک آر ناٹ پرائیویٹ. یہ کیا ہے؟ اس میں اس پرابلم کے اندر کس طرح کی چیزیں ہیں جو ہائی لائٹ کی گئی ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں. بایو میٹرک seems secure on the surface. After all, you are the only one with your ears, eyes, and fingerprint. But that doesn't necessarily make it more secure than passwords. A password is inherently private because you are the only one who knows it. Of course, hackers can acquire it by brute force attacks or phishing, but generally, people can't access it
On the other hand, biometrics are inherently public. دیکھیں جو پاسورڈ پروٹیکشن ہے، پاسورڈ پروٹیکشن کے اندر جو پاسورڈز ہیں دیٹ مائٹ بی پاسبل کہ پاسورڈ جو ہیں وہ آپ ہی صرف جانتے ہیں، پاسورڈ کو دوسرا نہیں جانتا، تو پاسورڈ جو ہیں وہ آپ کے پرائیویٹ ہیں. جبکہ اگر آپ بایومیٹرک کی طرف آئیں تو بایومیٹرک کے اندر یہ جن بایومیٹرکس کے اندر اتھینٹیکیٹ کیا جاتا ہے آپ کو، وہ دوز آر ناٹ پرائیویٹ. آپ کے جو ایئرز ہیں دیز آر پبلک. ٹھیک ہے، دیز آر پبلک، دیز آر ایکسپوز ٹو ادر یوزرز. تو مائٹ بھی پاسبل اس کو جو ہے نا مس یوز کیا جائے. فار ایگزامپل تھنک اباؤٹ اٹ، یور ایئرس، آئیز اینڈ فیس آر ایکسپوزڈ. You reveal your eyes whenever you look at things. With fingerprint recognition, you leave fingerprints everywhere you go. تو ظاہر ہے جب آپ سسٹم کے اندر آپ کو اتھینٹیکیٹ کیا جاتا ہے تو آپ کی آئیز ایکسپوز ہوتی ہیں، آپ کی ایئرز ایکسپوز ہوتے ہیں، تو دیز آر پبلک، یعنی کہ اس کی فیچرز کیپچر ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں فنگر پرنٹس، اگر آپ کہیں بھی فنگر پرنٹس یوز کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کے جو امپریشنس ہیں فنگرز کے وہ سیو ہو سکتے ہیں، اس کو کیپچر کیا جا سکتا ہے. یعنی کہ ود یور فنگر ریکگنیشن یو لیو فنگر پرنٹس ایوری ویئر یو گو. جہاں بھی آپ فنگر پرنٹس دیتے ہیں تو وہاں پہ بیسیکلی یور فنگر پرنٹس کین بی کیپچرڈ. تو یہ یعنی کہ بایومیٹرک دیز آر پبلک، اس کو مس یوز کیا جا سکتا ہے. with voice recognition someone is recording your voice. Essentially there is easy access to all these identifiers. یعنی کہ آپ اگر کہیں وائس ریکگنیشن کے ذریعے اپنے آپ کو اتھینٹیکیٹ کیا جا رہا ہے تو مائٹ بھی پاسبل کہ آپ کے وائس کو کیپچر کرے، اس کو مس یوز کر لے. یعنی کہ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو آپ جن پیرامیٹرز کی بیس پہ اتھینٹیکیٹ ہو رہے ہیں، وہ فنگر پرنٹس ہیں یا آئیز ہیں یا ایئرز ہیں یا آپ کی وائس ہے یا گیٹ ہے، دیز آر پبلک ایکسپوز ٹو ادر یوزرز. تو اس کو کسی نہ کسی طریقے سے یعنی کہ کیا جا سکتا ہے مس یوز. Your image is stored in more places than you realize. Not only does Facebook recognize your face, but every store you visit record and save your images in its database to identify you and analyze your buying habits. یعنی کہ آپ کے جو امیجز وغیرہ ہیں، فیس امیجز ہیں، وہ آپ کے نہ صرف پبلک ہیں اور آپ کے بہت سی جگہوں پہ اسٹورڈ ہوتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ اسٹور کو بھی وزٹ کرتے ہیں تو انٹیلیجنٹ اسٹورز کے اندر اس طرح کے سافٹ ویئر، اس طرح کی جو ہے فنکشنالٹی امپلیمنٹڈ ہوتی ہے کہ وہ آپ کو ریکگنائز کرتے ہوئے وداؤٹ اتھینٹیکیٹنگ یو، وہ اٹ سیلف آپ کو اتھینٹیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ مینولی اپنے آپ کو اتھینٹیکیٹ نہیں کرتے بلکہ آپ کو کیپچر کرتے ہیں آپ کے امیجز کو، اور آپ کے وہ جو پیٹرن ہے نا، آپ کا بائنگ ہیبٹس وغیرہ ہے، اس کو ریکارڈ کرتے ہیں اور اس کی بیس پہ آپ کو کوئی نہ کوئی سجیشن دے رہے ہوتے ہیں نا آپ کو، یعنی کہ سجیشن دے رہے ہوتے ہیں آپ کی ہیبٹس کو کیپچر کرتے ہو، تو وہاں پہ بھی وہ آپ کے امیجز کو اسٹور کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے آپ کے یہ سارے جو فیچرز ہیں، جو جن پیرامیٹرز کی بیس پہ آپ بایومیٹرک اتھینٹیکیٹ ہو رہے ہوتے ہیں، وہ پبلک نہیں، پرائیویٹ نہیں ہے بلکہ پبلک ہے. In fact, it is illegal in 48 states to use software to identify you using images taken without your consent for commercial purposes. یعنی کہ آپ کی کنسنٹ لیے بغیر ایسا کرنا جو ہے نا یہ لیگل ہے بہت ساری اسٹیٹس کے اندر. یعنی کہ بہت ساری جگہوں پہ دیز لیگل، امریکہ کی بہت ساری اسٹیٹس کے اندر یہ لیگل ہے. And law enforcement agencies nationwide can store your image without consent. اس کے علاوہ جو آپ کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے پاس تو ویسی لیگیلٹی ہوتی ہیں اس طرح کی کہ وہ آپ کے امیجز وغیرہ کو جو ہے نا وہ سٹور کر سکیں.
اور اس کو بعد میں یوز کر سکے. اس کے علاوہ دی پرابلم از آئیڈینٹی مینجمنٹ اینڈ سیکورٹی. Personal identification information needs to have access control in place to protect from identity theft. All it takes is for a hacker to breach any of those databases to leak and steal your biometric identifications. یعنی کہ پھر ہیکرز کے لیے ایک قسم کا سیکیورٹی بریچ ہے. اگر وہ ان ڈیٹا بیسز کو ایکسیس کریں جہاں آپ کی انفارمیشن اسٹور ہے تو دین دے کین اسٹیل یور بایومیٹرک انفارمیشن, اور اس کو پھر مس یوز کرتے ہوئے وہ کسی جہاں پہ آپ کو اتھینٹیکیٹ ہونا چاہیے وہاں پہ اللیگل طریقے سے وہ آپ کی جگہ اتھینٹیکیٹ اپنے آپ کو کروا سکتے ہیں, اور آپ کی جو پرسنل انفارمیشن ہے اس کے علاوہ بہت سارے اللیگل جو ایکٹیویٹیز ہے وہ پھر پرفارم ہو سکتی ہے. تو یہ یعنی کہ ون آف دی پرابلم ہے جو کہ بایومیٹرک ویریفیکیشن کے اندر ہے. پھر دوسرا پرابلم نمبر 2 جو بایومیٹرکس آر ہیکیبل. Once a hacker has a picture of someone's ears, eyes or finger, اگر کسی ہیکر کے پاس انفارمیشن ہے جو کہ آپ کی پبلک ہے تو اس سے بڑے چانسز ہے کہ he can have it, یہ فنگرز کی they can easily gain access to their accounts. تو definitely it means کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے اکاؤنٹس تک ایکسیس گین کر سکتا ہے ان اتھینٹیکیشنس کو یوز کرتے ہوئے. پکچرز والی ہے یا ایئرس والی ہے جائز والی ہے تو اٹ مینس he can have the access to your accounts. While Apple's Touch ID was widely accepted as a biometric advancement, famous hacker Jan Chrysler was able to beat the technology just a day after the iPhone was released. Likewise, researchers from the Chaos Computer Club created fake finger to unlock iPhone. یعنی کہ آئی فون کی وہ اتھینٹیکیشن جو ہے جو کہ بڑی اس کو اسٹرانگ کنسیڈر کیا جاتا تھا بایومیٹرک, جب یہ لانچ کی گئی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جو ایک فیمس ہیکر تھا جین کرسلر, اس نے اگلے ہی دن جو ہے نا اس کو اتھینٹیکیٹ کر لیا تھا ایک فیک تھمب امپریشن کریٹ کرتے ہوئے. تو اٹ مینس کہ اگر اس طرح کی انفارمیشن جو ہے اس کو یوز کرتے ہوئے ہیکرز جو ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ کو ایکسیس کر سکتے ہیں, اور یہ ایک یعنی کہ سیکورٹی بریچ ہے. تو اگر آئی فون انلاک ہو گیا اگلے ہی دن آپ کی اس طرح کی انفارمیشن جو, تو اٹ مینس کہ اتھینٹیکیشن جو ہے بایومیٹرک اتھینٹیکیشن ہے اس کا یہ ون آف دی فلا ہے کہ وہ ایک ان اتھینٹیکیٹڈ یوزر جو انویلڈ یوزر ہے ہونا چاہیے تھا, اس نے اپنے آپ کو آئی فون کے ذریعے ایک فیک فنگر پرنٹ جنریٹ کروا کے اتھینٹیکیٹ کروا لیا. ٹھیک ہے جی, تو یہ میرے خیال میں یہاں تک ہم آج کا ٹاپک جو ہے اس کو فنش کرتے ہیں. تو اگلا جو ہمارا سیشن ہوگا اس میں اس کو مزید ڈسکس کریں گے. تو آفٹر ڈسکسنگ دیٹ پھر ہم اگلے پرابلم کی طرف جائیں گے. تو ابھی تک اتنا ہی. تھینک یو ویری مچ اسٹوڈنٹ. انٹل نیکسٹ سیشن. اللہ حافظ.